بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تمام محبین و مخلصین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، قربانی کے جانوروں کے حوالے سے قرآن کریم کی آیت کریمہ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، کہ 8 جانور ہیں، 2 بھیڑ میں سے، 2 بکریوں میں سے، 2 اونٹوں میں سے اور 2 ہی گائیوں میں سے۔ 2 بھیڑوں میں سے مطلب نر اور مادہ، 2 بکریوں میں سے یعنی نر اور مادہ، 2 اونٹوں میں سے یعنی نر اور مادہ، اور اسی طرح 2 گائیوں میں سے یعنی نر اور مادہ۔ تو یہ کل 8 جانور ہیں جن کی قربانی جائز ہے، قربانی پر ان کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ بھینس بھی گائے ہی کے حکم میں ہے، چنانچہ اگر ہم عربی کی لغات اٹھا کر دیکھیں تو واضح طور پر ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے کہ بھینس گائے ہی کی ایک قسم ہے۔ چنانچہ جس طرح گائے کی قربانی بلا کراہت جائز ہے، اسی طرح بھینس کی قربانی بھی بلا کراہت جائز ہے۔ اب رہی یہ بات کہ ان جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید ہے یا نہیں ہے، تو اس حوالے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تذبحوا الا مسنہ، کہ ایسا جانور ذبح کرو جس میں عمر کا لحاظ رکھا گیا ہو۔ مسنہ کا معنی فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ مسنہ ایسے جانور کو کہتے ہیں جس میں عمر کا لحاظ کیا گیا ہو۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کی پوری حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ ایسا جانور ذبح کرو جس میں عمر کا لحاظ رکھا گیا ہو۔ ہاں، اگر ایسا جانور نہ ملے تو پھر 6 مہینے کا دمبا جو دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہو اس کو ذبح کرو۔ یعنی دمبا اگر اتنا موٹا تازہ اور صحت مند ہو اور اس طرح خوب اچھے انداز سے اس کی پرورش کی گئی ہو کہ وہ دیکھنے میں سال کا لگتا ہو لیکن حقیقت میں اس کی عمر 6 مہینے یا اس سے زیادہ ہو، تو ایسا دمبا بھی ذبح کیا جا سکتا ہے۔ باقی جو جانور ہیں، بکری ہے یا گائے ہے یا بھینس ہے یا اونٹ ہے، ان کے لیے عمروں کی قید یہ ہے کہ بکری 1 سال کی ہو تو قربانی پر ذبح کی جا سکتی ہے۔ اگر 1 سال سے 1 دن بھی یا چند گھنٹے بھی اس کی عمر کم ہو تو اس کو قربانی پر ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح گائے ہے یا بھینس ہے، اس کے لیے عمر کی قید 2 سال ہے، یعنی یہ جانور اگر 2 سال کے ہو جائیں تو قربانی کے لیے ان کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ 2 سال سے کم عمر ہو تو ان کو قربانی کے لیے ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اونٹ کے معاملے میں عمر کی جو قید ہے وہ 5 سال ہے، یعنی اونٹ 5 سال کا ہوگا تو وہ قربانی پر ذبح کرنے کے قابل ہوگا۔ اگر 5 سال سے کم عمر ہے تو اس کو قربانی کے لیے ذبح کرنا جائز نہیں ہوگا، یعنی اگر کوئی ذبح کر دے گا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگلی بات یہ ہے کہ ایک جانور جو ہے وہ کتنے لوگوں کی طرف سے کافی ہو سکتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جو چھوٹا جانور ہے، یعنی بکری ہے یا بھیڑ ہے یا دمبا ہے، یہ ایک جانور ایک آدمی کی طرف سے ہی کافی ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ لوگوں کی طرف سے اس کی قربانی کافی نہیں ہوگی۔ اور اس حوالے سے ایک واقعہ بھی احادیث میں موجود ہے کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مالدار ہوں، میرے ذمے ایک بڑا جانور ذبح کرنا لازم ہے، لیکن تلاش کے باوجود بھی مجھے کوئی ایسا جانور نہیں مل رہا جس کو میں خرید کر ذبح کروں، تو اب اس کا حل بتائیے، اس کا متبادل بتائیے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم 7 بکریاں خرید لو اور ان کو ذبح کر دو۔ تو گویا حضور علیہ السلام نے ایک بڑے جانور یعنی گائے کے بدلے میں 7 بکریوں کو ذبح کرنے کا حکم دیا، تو گویا 7 بکریاں جو ہیں وہ ایک گائے کے برابر ہیں۔ اور اسی طرح گائے اور بھینس جو ہے اور اونٹ، ان تینوں کے معاملے میں حکم یہ ہے کہ ایک جانور 7 لوگوں کی طرف سے کافی ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ابھی جو میں نے حدیث مبارکہ آپ کو سنائی، جو واقعہ سنایا کہ ایک گائے کے بدلے میں 7 بکریوں کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک بڑا جانور جو ہے وہ 7
قربانیوں کے لیے کافی ہے، 7 آدمیوں کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ 7 آدمی مل کر اگر ایک بڑا جانور ذبح کریں گے تو ان 7 کی قربانی درست ہوگی، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ان 7 آدمیوں میں سے کسی کا حصہ بھی 7ویں حصے سے کم نہ ہو۔ یعنی اگر مثال کے طور پہ جانور کی قیمت 1,40,000 روپے ہے تو فی حصہ یعنی 7واں حصہ 20,000 روپے بنتا ہے۔ اب 20,000 روپے سے کم اگر کسی کا حصہ اس میں شامل ہوا تو ایسی صورت میں سب کی قربانی خراب ہو جائے گی، کسی کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے 7 آدمیوں کا حصہ جو ہے وہ ان میں سے ہر ایک کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو۔ اسی طرح اگر بڑا جانور 7 سے کم لوگ مل کر ذبح کرنا چاہتے ہیں، مثلا 3 دوستوں نے یا 3 بھائیوں نے مل کر یا 4 بھائیوں نے مل کر ایک بڑا جانور قربانی کے لیے خرید لیا اور چاروں کی طرف سے ایک بڑا جانور ذبح کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی اصول یہی ہے کہ ان چاروں میں سے کسی کا حصہ بھی 7ویں حصے سے کم نہ ہو۔ تو ایسی صورت میں سب کی طرف سے قربانی جائز ہو جائے گی، لیکن اگر کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم ہوا تو پھر کسی کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اور بڑا جانور جو ہے یعنی گائے یا بھینس یا اونٹ، یہ 7 آدمیوں کی طرف سے کافی ہو سکتا ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو قربانی کے موقع پر یہ حکم دیا کہ جو بڑا جانور ہے، گائے ہے یا اونٹ ہے، وہ 7 لوگوں کی طرف سے ذبح کیا جائے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کا احرام باندھ کر نکلے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایک گائے یا اونٹ میں 7 آدمی شریک ہو جاؤ۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حدیبیہ والے سال ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قربانی کی تو اونٹ اور گائے 7 آدمیوں کی طرف سے قربان کیے گئے۔ تو میرے دوستو، یہ چند باتیں تھیں قربانی کے جانوروں کے حوالے سے جو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی اور ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔